دو مسافر ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں آفاق سے جھانک رہی تھی اور نرم سنہری روشنی نے راستے کو جگمگا دیا تھا۔ دونوں کے کندھوں پر ہلکی پھلکی سی کھلٹیاں تھی اور دلوں میں ایک اجنبی منزل کی تلاش کا جوش تھا۔ انہوں نے پلٹ کر ایک بار اپنے گھر اور گاؤں کو دور سے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ سامنے ایک کھائی تھی جو گھنے جنگل کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ بے خوف مگر پختہ ارادے کے ساتھ اسی راہ پر چل پڑے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے اس سفر میں کیسے کیسے حیرت انگیز واقعات اور آزمائشیں ان کی منتظر ہیں۔ دوپہر ڈھلتے ہی موسم کا مزاج اچانک بدلنے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوا تیز جھونکوں کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارشیں شروع ہونے لگی جس سے پھٹکنڈی کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں مسافروں نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے قریب ہی ایک پرانی ویران جھونپڑی دیکھی اور فوری اس میں پناہ لے لی۔ جھونپڑی اندر سے تاریخی تھی لیکن کونے میں انہیں کچھ سوکھی لکڑیاں اور راکھ ملی جس سے پتہ چلا کہ یہاں پہلے بھی مسافر ٹھہرے تھے۔ انہوں نے جلدی سے لکڑی اکٹھی کی اور آگ جلائی اور اپنے بھیگے کپڑے سکھانے لگے۔ باہر طوفان اپنے عروج پر تھا کہ اسی عصا میں جھونپڑی کے ٹوٹے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مسافروں نے دروازہ کھولا تو ایک ضعیف شخص بارش میں بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ انہوں نے فوری اسے اندر بلایا اور آگ کے پاس بٹھایا۔ بوڑھے مسافر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا دامن نچوڑا اور شکریہ ادا کیا۔ تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر اپنا اپنا سفر سنانے لگے۔ بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ برسوں سے یوں ہی دیس بدیس گھوم رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہر سفر اپنے مسافروں کو آزماتا ہے مگر جو ہمت نہیں ہارتا وہ آخر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی باتوں میں عجیب دانائی تھی جس نے دونوں ہمراہوں کے دلوں میں نیا حوصلہ بھر دیا۔ رات گئے تک وہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ باہر بارش تھم گئی اور تھکن کے سبب ایک ایک کر سو گئے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب ان کی آنکھ کھلی تو جھونپڑی میں بوڑھا مسافر موجود نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کب بنا کوئی آواز پیدا کیے رخصت ہو گیا تھا۔ صرف بجھتی آگ کی راکھ اور کونے میں رکھی ہوئی اس کی لاٹھی رہ گئی تھی جو اس کی موجودگی کی آخری نشانی تھی۔ دونوں مسافر بوڑھے کی چھوڑی ہوئی لاٹھی اٹھا کر جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ بارش کے بعد کی صبح تھی۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور جنگل کے پتے ڈھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تازہ دم ہو کر انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ راستہ آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک تنگ پھٹکنڈی دائیں جانب گھنے درختوں کی طرف جاتی ہے اور دوسری بائیں طرف ایک پہاڑی کی سمت مڑ رہی ہے۔ دونوں نے رک کر مشورہ کیا کہ کس طرف جائے۔ ایک مسافر نے پر اعتماد انداز میں دائیں راستے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے لگتا ہے یہی ٹھیک راستہ ہے۔ دوسرا ساتھی کچھ ہچکچا رہا تھا مگر آخر کار وہ اسی راستے پر چل پڑا۔ ابتدا میں راستہ ہموار تھا مگر آہستہ آہستہ زمین دلدلی ہوتی گئی۔ جگہ جگہ کیچڑ کے تالاب تھے جہاں پاؤں دھسنے لگے۔ ایک جگہ پہلے مسافر کا پاؤں پھسلا اور وہ گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ دوسرا فوری آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچا تو وہ بمشکل باہر نکلا۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے مگر شکر تھا کہ وہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اب چاروں طرف گھنے درخت تھے اور انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اصل راستہ کس طرف ہے۔ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور شام کا اندھیرا چھا گیا۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دیکھے۔ ایک مسافر ایک بلند درخت پر چڑھا اور اوپر سے چاروں طرف جائزہ لیا۔ اسے دور دوران تک ایک پتلی لکیر نظر آئی جو شاید کسی بستی کی یا آگ کی نشانی تھی۔ اس نے نیچے ساتھی کو آواز دے کر راستہ بتایا اور دونوں اس طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد بالا آخر انہیں پھر ایک صاف پھٹکنڈی مل گئی۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور آسمان پر ستارے بھی نکل آئے تھے۔ تھکن سے چور ہو کر انہوں نے ایک خشک جگہ دیکھ کر ایک رات گزارنے کا ارادہ کیا۔
رات گرتے ہی آسمان پر بے شمار ستارے جگمگانے لگے۔ کھلے آسمان تلے لیٹے ہوئے وہ ستاروں کی حسین چادر کو تک رہے تھے اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بھٹکنے کے باوجود محفوظ ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر انہیں یوں محسوس ہوا کہ کوئی خاموشی سے ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ہمت نہیں ہاریں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اگلی صبح وہ تازہ دم ہو کر اس سمت پر چل پڑے جدھر رات دہان کا اشارہ دکھا تھا۔ کچھ دور تک چڑھائی چڑھنے کے بعد ان کے سامنے کا منظر بدل گیا۔ گھنے درختوں کے پیچھے ایک سرسبز وادی پھیلی ہوئی تھی جس میں رنگ برنگی جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے اور بیچوں بیچ ایک صاف شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ وادی کے ایک جانب انہیں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ ایک چرواہا آگ جلا کر ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ چرواہے نے مسافروں کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں خوشی خوشی اس کے پاس پہنچے۔ چرواہے نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنی کھٹیا کے باہر بچھائی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے کا کہا۔ اس نے بکری کے دودھ سے بنی گرم لسی اور جو کی روٹی پیش کرتے ہوئے مہمانوں سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ مسافروں نے مختصر اپنا حال سنایا، جسے سن کر چرواہے نے تعریفی نظروں سے ان کی ہمت کو سراہا۔ اس نے بتایا کہ اس وادی کے پار ایک بنجر میدان شروع ہوتا ہے جو آگے چل کر ریگستان میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں دن کے وقت سفر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ چرواہے نے مشورہ دیا کہ وہ وہاں پانی کا خاص بندوبست کر کے جائے۔ کچھ دیر تک وہ اس وادی کے حسین منظر اور چرواہے کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی مہک اور ندی کی روحانی نے ان کے دلوں کو تازگی سے بھر دیا۔ آخر انہوں نے چرواہے کا شکریہ ادا کیا اور وادی کی خوبصورتی کو نگاہوں میں بساتے نئے عزم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پیچھے چرواہا دور تک ہاتھ ہلا کر انہیں رخصت کرتا رہا۔ وادی سے آگے نکلتے ہی ارد گرد کا منظر آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا۔ ہریالی گم ہو گئی اور زمین خشک و بنجر ہوتی چلی گئی۔ دور دور تک چھوٹی جھاڑیاں اور پتریلے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسافروں نے صبح ہی ندی سے اپنی مشکیزوں میں پانی بھر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت سورج سر پر تھا اور گرمی کی شدت تھی۔ انہوں نے ایک بڑے پتھر کی اونٹ میں کچھ دیر آرام کیا اور تھوڑی سی خوراک کھا کر آگے بڑھ گئے۔ شام ڈھلتے ہی آسمان سرخ ہو گیا اور سورج غروب ہوتے ہی وہ ایک کھلے میدان میں تھے جہاں دور دور تک سنسان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے کچھ جھاڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی تاکہ روشنی اور حرارت رہے۔ رات کے سناٹے میں اچانک دور کہیں بھیڑیوں کی آواز گونجنے لگی۔ دونوں ساتھی چوکنے ہو گئے۔ جلد ہی انہیں آگ کے دائرے کے باہر کہیں چمکتی آنکھیں نظر آئی جو اندھیرے میں گردش کر رہی تھی۔ بھیڑیوں کا ایک گروہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور انہیں گھیر لیا تھا۔ مسافروں نے اپنی لاٹھی اور جلتی ہوئی لکڑیاں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی۔ وہ آگ کے شعلے بھڑکا کر اور زور زور سے آوازیں نکال کر ان بھیڑیوں کو دور بھگاتے تھے۔ کچھ دیر تک یہ خطرناک آمنا سامنا جاری رہا۔ ایک بہادر مسافر نے جلتی شاخ کو گھما کر قریب آتے بھیڑیے کی طرف پھینکا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ آخر کار بھیڑیوں نے محسوس کیا کہ یہ شکار آسان نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ کچھ دیر تک ان کے دلوں کی دھڑکن تیز رہی مگر خطرہ ٹل چکا تھا۔ اس رات انہوں نے باری باری پہرا دیتے ہوئے بامشکل آنکھ لگائی۔ دور آسمان پر چاند گھنے بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور گہری تاریکی میں وہ دونوں ایک جلتی آگ کے سہارے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح جب سورج نکلا تو اس کی کرنوں نے رات کی تاریکی کے خوف کو دھیرے دھیرے مٹا دیا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان دیکھے اور سوچا رات کتنی بڑی آفت ٹل گئی۔ آگ بجھا کر اور اپنا سامان سمیٹ کر وہ پھر راہ پر چل نکلے۔ چلتے چلتے ایک مسافر بول پڑا، رات مجھے لگا تھا شاید ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ دوسرے نے سر ہلا کر کہا، ہاں مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا مگر تمہارے ساتھ ہونے سے حوصلہ رہا۔ باتوں باتوں میں پہلے مسافر نے اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔
اس نے بتایا کہ وہ یہ سفر صرف مہم جوہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر کے سکون کی تلاش میں کر رہا ہے۔ گھر میں اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نامعلوم کمی نے اسے بے چین کر رکھا ہو، شاید اسی لیے اس نے گھر بار چھوڑ کر دنیا دیکھنے کا ارادہ کیا۔ دوسرا خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیرے سے اپنا خیال بیان کیا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا کہ اس سفر پر نکلنے سے کچھ عرصہ قبل اسے زندگی میں ایک بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا جس سے اس کا دل اداس رہنے لگا۔ وہ اپنے غم سے فرار چاہتا تھا، یا شاید اسے امید تھی کہ دنیا کے کسی کونے میں اس کے سوالوں کے جواب مل جائے۔ یوں دل کی باتیں کرتے ہوئے دونوں کو احساس ہوا کہ ہر ایک کے دل میں ایک ادھوری کہانی ہے جس کی تکمیل کی امید کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی کہ وہ مل کر اپنے مقصد حاصل کریں گے، یا کم از کم دل کا سکون ضرور پا لیں گے۔ نرم دھوپ میں سنسان راستے پر چلتے ہوئے اب ان کے درمیان خاموشی کا ایک خوشگوار احساس تھا، جیسے دونوں کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا ہو۔ دوپہر کے وقت حد نگاہ تک ویرانی چھائی ہوئی تھی اور انہیں دور چند پراسرار پتھر دکھائی دیے۔ تجسس میں مبتلا ہو کر وہ اس سمت بڑھ گئے۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ یہ کسی قدیم عمارت کے کھنڈر تھے۔ ریت سے آدھے دبے ہوئے بلند ستونوں اور ٹوٹی ہوئی محرابوں کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ انہیں پتھر کی دیوار پر گھستے پٹھے اور نقوش اور عجیب تحریریں نظر آئی۔ انہوں نے دیوار سے مٹی ہٹا کر ان نقوش کو پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ سمجھ سے باہر تھے۔ ہاں، ایک تصویر پر نمایاں نقوش سمجھ میں آیا جس میں دو انسانوں کو کسی لمبے راستے پر چلتے دکھایا گیا تھا اور ان کے سامنے سورج اور ستارے بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں مسافر حیران رہ گئے کہ صدیوں پہلے بھی کوئی مسافر شاید اسی راہ سے گزرا ہوگا اور اپنی یادگار چھوڑ گیا۔ اس سنسان کھنڈر میں انہیں اپنے قدموں کی آواز بھی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یکا یک اوپر دیوار کا ایک حصہ چرمرانے کی آواز کے ساتھ نیچے گرا اور زمین پر زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمارت بہت خستہ ہو چکی ہے اور ان کے ہلکے سے چھونے سے بھی پتھر گرنے لگے۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ اگر مزید دیر یہاں رہے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے سر سے دور ہٹا کر ان مسافروں کو دل ہی دل میں سلام کیا جن کی یادیں ان کھنڈرات میں بسی تھی، اور واپس اپنی راہ پر چل پڑے۔ ایک عجیب جگہ نے ان کے دل میں بہت سے سوالات پیدا کیے مگر آگے بڑھنا ضروری تھا۔ کھنڈرات سے نکل کر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سپہر ڈھل رہی تھی کہ اچانک ان کے راستے میں ایک چوڑی ندی آ گئی جو آگے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا اور آس پاس کوئی پل نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں نے ندی کے کنارے ساتھ ساتھ چل کر کوئی اطلاع مقام یا پل کا راستہ نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا لکڑی کا پل ملا مگر وہ اتنا خستہ تھا کہ اس پر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ قریب ہی ایک بہت بڑا درخت شاید کسی طوفان میں جڑ سے اکھڑ کر ندی کے اوپر گرا ہوا تھا، جس کا تنا ایک کنارے پر اٹکا ہوا تھا اور باقی حصہ پانی پر پل کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچ بچار کے بعد اسی کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایک کر انہوں نے اپنے گھٹیان کو کھینچ لیا اور احتیاط سے گرے ہوئے درخت کے تنے پر قدم رکھنے لگے۔ تنے کی سطح گیلی اور پھسلن بھری تھی۔ درمیان میں پہنچ کر درخت ہلکا سا ہلا جس سے ان کا دل دہل گیا۔ پہلا مسافر توازن کھو بیٹھا اور اس کے پاؤں پھسل گئے۔ وہ گھبرا کر تنے سے لپٹ گیا۔ دوسرا مسافر تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سنبھالا۔ دوسرے کو آستنگی سے آگے بڑھتے ہوئے بلا آخر دریا کا باقی حصہ پار کر لیا اور دوسرا کنارے پر چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ ان کے کپڑے پھسلنے سے بھیگ چکے تھے اور سانس پھولی ہوئی تھی مگر وہ بے حد شکر گزار تھے کہ وہ صحیح سلامت پار اتر آئے۔ شام ہو چکی تھی اور سورج غروب کا آخری سنہرا رنگ آفاق میں پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ایک مسافر کی نظر دور اندھیروں میں جگمگاتی ہوئی چند روشنیوں پر پڑی جو شاید کسی آبادی یا گاؤں کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو وہ روشنیاں دکھائی۔ امید کی ایک کرن ان کے اندر دوڑ گئی اور انہوں نے تیز قدموں کے ساتھ اس سمت پر چلنا شروع کر دیا۔ رات ہونے سے پہلے وہ وہاں پہنچ گئے۔ روشنیوں کا تعاقب کرتے ہوئے بلا آخر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پہنچ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر گاؤں میں زندگی کی رمق تھی۔
کہیں گھروں کے باہر چراغ جل رہے تھے اور بیچوں بیچ میدان میں ایک بڑا اولن روشن تھا جس کے گرد لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ کسی مقامی تہوار کی محفل جمی ہوئی تھی۔ مسافروں کو آتے دیکھ کر چند لوگ اٹھ کر ان کی طرف بڑھے۔ تھکن اور سفر کے گرد سے آتے ہوئے ان اجنبیوں مسافروں کو دیکھ کر بھی گاؤں والوں نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ انہیں دائرے میں بٹھایا گیا اور پانی کھانا پیش کیا گیا۔ دونوں نے ایسی مہمان نوازی پا کر سکون کا سانس لیا۔ الاؤ کے گرد بیٹھ کر سب لوگ آپس میں کہانیاں اور قصے سنتے رہے۔ مسافروں سے بھی ان کے سفر کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے اختصار مگر دلچسپی سے پچھلے دنوں کے واقعات سنائے۔ حاضرین حیرت اور شوق سے ہنستے رہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے تبسم کرتے ہوئے ان سے کہا، تم دونوں بڑے بہادر ہو جو ایسے انجانے راستوں پر نکل آئے ہو۔ یاد رکھو، منزل چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، سفر کے ساتھ اور راستے کے سبق بہت معنی رکھتے ہیں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر دونوں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ واقعی اس سفر نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ رات گئے تک یہ محفل چلتی رہی۔ ستاروں بھری رات میں اولوں کی گرمجوشی اور گاؤں والوں کی محبت نے مسافروں کی ساری تھکان اتار دی۔ انہوں نے شاید مہینوں بعد اتنی گہری اور پرسکون نیند سوئی جیسے اپنے گھر میں ہو۔ اگلی صبح پورا گاؤں انہیں رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔ لوگوں نے انہیں آگے کے سفر کے لیے پانی اور کچھ کھانے کا سامان دیا اور نیک تمناؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ مسافروں نے دل سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اس مہمان نواز بستی کی یادیں دل میں لے کر آگے بڑھے۔ گاؤں سے نکلتے ہی سامنے پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جن کی چوٹیاں دور سے سفید دھند میں لپٹی دکھائی دیتی تھی۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا ان کے سفر کا آخری بڑا چیلنج تھا۔ دونوں مسافروں نے ہمت جمع کی اور بلندیوں کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ راستہ پتھریلا تھا اور دشوار بھی تھا۔ کئی جگہوں پر تنگ راستے چٹانوں کے کنارے کنارے گزرتے تھے جہاں ذرا سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ جوں وہ اوپر چڑھتے گئے، ہوا کی خنکی بڑھتی گئی اور سانس لینا بھاری ہونے لگا۔ ایک شام جب وہ کافی بلندی پر پہنچ چکے تھے تو موسم نے اچانک کروٹ بدل لی۔ گھنے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے برف باری شروع ہو گئی۔ سردی کی شدت سے ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ انہوں نے جلدی سے ایک ابڑی ہوئی چٹان کے نیچے پناہ لی جو کسی حد تک انہیں برفانی طوفان سے بچا سکتی تھی۔ سفید برفانی آندھی نے ہر شے کو ڈھانک لیا اور 2 قدم دور دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مسافروں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیا تاکہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا انہیں الگ نہ کر دے۔ اس گھڑی موت کا خوف ضرور ان کی آنکھوں میں لہراتا مگر انہوں نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک ساتھی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کھٹکھڑی سے کمبل نکال کر دونوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ طوفان کی شدت میں بھی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے کہ ہمت رکھو، یہ بھگولا جلدی تھم جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی سردی اور طوفان کا قہر جھلتے رہے۔ بلا آخر رات کے کسی پہر برفانی ہوا کا زور ٹوٹنے لگا۔ بادل چھٹ گئے اور آسمان پر تارے چمک اٹھے۔ جان لیوا تھکن اور سردی سے نڈھال دونوں ساتھی وہیں چٹان کے سائے تلے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئے۔ صبح سویرے سورج کی کرنیں چٹانوں سے ٹکرا کر ان کے چہرے تک پہنچی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ طوفان گزر چکا تھا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جمی برف دھوپ میں چمک رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ اب صاف موسم میں انہوں نے آخری بلندی سر کرنے کا ارادہ کیا۔ چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد بلا آخر وہ ایک بلند دریا تک پہنچ گئے جہاں سے ارد گرد کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ دریا کے اس پار جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ ان کی تمام توقعات سے بڑھ کر تھا۔ تا حد نگاہ نیلا سمندر پھیلا ہوا تھا جو آفتاب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ پہاڑیوں کے دامن سے سرسبز میدان اترتے ہوئے ساحل تک جا پہنچے تھے جہاں اونچی اونچی لہریں کنارے جھوم رہی تھی۔ دونوں مسافر اس عظیم منظر کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور انہیں بوڑھے مسافر کی کہی بات یاد آئی، جو ہمت نہیں ہارتا وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور آج واقعی بے شمار امتحانات کے بعد انہوں نے ایک عظیم منزل اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوشی کے مارے ایک مسافر کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑا اور دوسرے نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے انہیں محسوس ہوا کہ اس سفر کی بدولت نہ صرف وہ یہ منزل دیکھ پاتے ہیں بلکہ خود اپنے اندر بھی ایک نئی طاقت اور تبدیلی پا چکے ہیں۔ راستے کی ہر مشکل، ہر ملاقات اور ہر حیرت انگیز واقعے نے انہیں کچھ نہ کچھ
سکھایا اور ان کا حوصلہ بڑھایا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہو رہا۔ سمندر کی وسعت نے ان کے دل میں نئے سفر کا عزم جگا دیا۔ انہوں نے ساحل کی طرف اترنا شروع کیا۔ ان کے قدموں میں اب پہلے سے زیادہ توانائی بھی تھی اور نظریں آفاق پر جمی تھی، جہاں آسمان اور پانی مل کر ایک ہو رہے تھے۔ یوں ایک بڑا سفر تمام ہوا، مگر داستان کا اختتام نہیں ہوا تھا۔ سامنے پھیلی بے کرن سمندر کی لہریں گویا انہیں نئے سفر کی دعوت دے رہی تھی۔ دونوں ساتھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرائے اور اس اجنبی منزل کی طرف قدم بڑھا دیا۔